صلى عليك الرحمن. اپنے علاوہ یہ ہر بندے کو کافر سمجھتے ہیں. تو شدت پسندی ہم میں ہے یا ان میں ہے کہ جو ہماری 1400 سال کی وراثت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو کھینچ کے اپنے اس بدبودار شخص کے اوپر لگا کے تو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ کیا معاملات کیا ہے. جی دیکھیں، ایسے ہے کہ قادیانیوں کا جب معاملہ یہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کی قرارداد 30 جون 1974 میں قومی اسمبلی میں پیش کی. پھر اس قرارداد پہ سارے مکاتب فکر کے اور الحمدللہ جو پارلیمنٹیرینس تھے، علماء تھے، انہوں نے اس پہ سگنیچر کیے. مولانا مفتی محمود ہو گئے، اہل حدیثوں کے علماء ہو گئے، جماعت اسلامی کے، انہوں نے باقاعدہ اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا رول پلے کیا اور الحمدللہ قومی اسمبلی کے اندر اپنا کردار ادا کیا. ٹھیک ہے. پھر یہ تھا کہ قادیانیوں کا تیسرا سربراہ مرزا ناصر، اس نے باقاعدہ یہ اپلیکیشن دی کہ میں چاہتا ہوں جی ہمارا موقف بھی لیا جائے کہ ہم ختم نبوت ہمارے بارے میں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں تو بتلائیں کہ ہمارا کیا موقف ہے، ہمارا بھی فیصلہ، ہمارا بھی اس پہ موقف لیا جائے. تب کیا ہوا کہ 11 دن تک مرزا ناصر کو قومی اسمبلی بلایا گیا اور 2 دن جو ہے جو لاہورین کا گروپ ہے ان کو قومی اسمبلی بلایا گیا کہ آپ اپنا موقف واضح کریں. ٹھیک ہے، اپنا دفاع کریں. رول کے مطابق یہ تھا کہ یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل وہ ریفرنسز پیش کرتے اور آگے سے وہ ان کے جوابات دیتا. ہوا یہ کہ میں چند باتیں پیش کروں گا. قادیانی کہتے ہیں جی یہ ایک طرفہ فیصلہ تھا، ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا، ہماری کتابوں میں قطعاً ایسا کچھ نہیں لکھا کہ جو اللہ اس کے رسول کی گستاخیاں جسے آپ کہا جائیں، یا ہم نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جو اسلام کے اینٹی ہو. تو میں یہ پھر کیا ہوا، قومی اسمبلی نے متفقہ طور پہ قادیانیوں کے کفر کے بارے میں فیصلہ دیا کہ قادیانی مسلمان نہیں، یہ کافر ہے، جن کے یہ قائد ہوں یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. اچھا، میں صرف چند باتیں پیش کروں گا چونکہ قادیانی کہتے ہیں جی ہم وہ جو فیصلہ تھا یہ یک طرفہ تھا، اس میں ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا. دیکھیں قومی اسمبلی کی وہ کارروائی 5 جلدوں میں پرنٹ ہو چکی ہے، آپ قومی اسمبلی کی نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جا کے بھی آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. میں صرف چند باتیں پیش کروں گا کہ اسمبلی میں آخر ایسا کیا پیش کیا گیا، کیا تھا. میرے پاس ایک بک ہے، یحییٰ بختیار نے سارے پارلیمنٹیرین سے ایک سوال کیا کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ، کوئی اینی ون ایسا ہے جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو فتح ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم ایسی بات کیوں کہیں گے، اسے تو فتح نہیں ہوئی، ہم تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم تو اس کو کافر لانتی سمجھتے ہیں. تب ہوا کہ یہ کتاب یحییٰ بختیار نے قومی اسمبلی میں پیش کی. میرے ہاتھ میں اس وقت ریئل بک روحانی خزائن ولیوم نمبر 9، لکھنے والا ہے مرزا قادیانی کذاب، پیج نمبر اس کا 31. اس میں اس نے لکھا، اس میں کہتا ہے کہ جو شخص بھی ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے، حلال زادہ نہیں. تو یحییٰ بختیار نے کہا کہ قادیانی کہتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ بقول ان کے، یہ سارے کے سارے حلال زادے نہیں ہیں. پوری دنیا کے جتنے علماء ہیں، مشائخ ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، تو سب کے بارے میں سادات ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ معاذ اللہ یہ سب کے سب ولد الحرام ہے، حلال زادے نہیں ہیں. کہ جو پوری امت مسلمہ کے بارے میں یہ موقع پیش کرے، کیا بندہ یہ خود مسلمان ہو سکتا ہے؟ اگلی بات ایک پیش کی کہ اس سے پوچھا کہ تم ہمیں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہم تو مسلمان کہتے ہیں، ہم تو بڑے محبت کے قائل ہیں، ہمارا تو سلوگن ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن. تب یحییٰ بختیار نے، یہ میرے پاس ایک بک ہے، اس کا نام ہے تذکرہ، یہ قادیانیوں کی بڑی فیمس بک ہے. جس طرح ہم مسلمان کہتے ہیں انجیل، توریت، زبور، قرآن وحی مقدس ہے، قادیانی کہتے ہیں یہ تذکرہ نعوذ باللہ یہ بھی وحی مقدس ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس. قادیانی کہتے ہیں اس کتاب کا وہی درجہ ہے معاذ اللہ جو قرآن پاک کا ہے. اس کے اندر اس نے مختلف پیجز کے اوپر یہ بات لکھی کہ اللہ نے مجھے یہ وحیاں کی ہیں کہ معاذ اللہ، اس میں پیج نمبر 607 اس کی اشاعت چہارم ہے. اس میں کہا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ لوگوں کو جا کے بتا کہ جو مجھے نہیں مانتا، یعنی کہ مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے، جہنمی ہے. پھر اسی کتاب کے پیج نمبر 336 پہ کہا کہ یہ سارے کے سارے کافر ہیں، ان میں سے کوئی بندہ بھی مسلمان نہیں ہے، سب جہنمی ہیں جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے. تو یحییٰ بختیار نے کہا کہ آپ کے نزدیک پوری امت مسلمہ جو مرزا قادیانی کذاب کو نبی نہیں مانتی، رسول نہیں مانتی، نعوذ باللہ وہ ولد الحرام بھی ہے، استغفر اللہ، اور وہ سارے کے سارے جہنمی بھی ہیں، سارے کے سارے کافر ہیں. تو جو پوری امت کو کافر کہے یہ خود کیا ہے؟ بالکل صحیح. پھر چند باتیں اور پیش کی گئی. ایک سوال کیا گیا کہ یہ زمانہ کس کا ہے، یہ پیریڈ، یہ ٹائم، جس طرح ابھی خاور بھائی بتا رہے تھے کہ یہ زمانہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، انہی کی نبوت ہے نا،
خدا کی خدائی ہے، ان کی مصطفائی ہے، ان کی نبوت ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک سوال کیا گیا کہ یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، ولیوم نمبر 17، لکھنے والا ہے مرزا قادیانی کذاب، پیج نمبر 445 پہ اس نے نعوذ باللہ واضح طور پہ اپنا عقیدے کا اظہار کیا کہ نعوذ باللہ میرا اس کے بارے میں اس حوالے سے کیا عقیدہ ہے۔ میں ریفرنس پیش کروں گا، یہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اس میں کہتا ہے کہ تم خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ کہتا ہے محمد کا زمانہ پیریڈ ٹائم گزر گیا۔ کہتا ہے اب جلالی رنگ میں کوئی خدمت باقی نہیں رہی، کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں کہ محمد کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں، برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہوں۔ استغفر اللہ۔ تو اس نے کہا کہ جو اب یحییٰ بختیار نے پوچھا جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ محمد کا ٹائم چلا گیا، اب یہ ٹائم ہے، زمانہ ہے، پیریڈ ہے مرزا قادیانی کا، یہ ایسی بات کہنے والا مسلمان ہے؟ پھر ایک اور ریفرنس میں بڑا ہی ہم آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید کہ قادیانی توحید کو مانتے ہیں، جس طرح ابھی ایک سوال بھی آیا تو اس کی وضاحت ماشاءاللہ خاور بھائی نے بڑے اچھے انداز سے کی۔ دیکھیں قادیانی جو ہیں یہ اس کائنات کا میں نے کہا بدترین فتنہ ہے۔ انہوں نے پروردگار کی توحید باری تعالیٰ پہ چرخے لگائے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی ناموس پہ اٹیک کیا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ان کی عزتوں پہ حملہ کیا، صداقت کا انکار کیا، جی قرآن کی صداقت کا انکار کیا، ختم نبوت کا عقیدہ جسے پروردگار نے قرآن پاک کی تقریباً 100 سے زائد آیات مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو یہ وہ بات، انہوں نے صحابہ کرام کو گالیاں دیں، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کی، تو یہ عام کافر نہیں ہے، سب سے بڑے کافر ہیں۔ یہ یہاں پہ ایک حوالہ پیش کیا گیا کہ قادیانیوں کا توحید باری تعالیٰ کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے، کیا عقیدہ ہے۔ یہی کتاب تذکرہ پیج نمبر 192، اس میں اس نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے، یہ مجھے کہتا ہے ایک دفعہ میں نے کشف دیکھا کہ کشف کی حالت کہتا ہے مجھ پہ اس طرح طاری ہوئی گویا کہ نعوذ باللہ میں خدا بن گیا۔ کہتا ہے اس کے بعد کیا ہوا جب میں خدا بنا، یہ میں ابھی آپ پڑھ کے سناتا ہوں، یہ پیج نمبر 192، کہتا ہے میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور میں نے یقین کیا، بلیو کر لیا کہ میں خدا ہی ہوں۔ اگلی بات سنیے، کہتا ہے نعوذ باللہ، اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال نہیں رہا، کوئی عمل نہیں رہا، اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں جس کو کسی دوسری شے نے اپنی بغل میں دبا لیا ہو اور اسے اپنے اندر بالکل مخفی کر لیا ہو، یہاں تک کہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہ گیا ہو۔ آگے لکھتا ہے اس اثنا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی ہے، اور نعوذ باللہ میرے جسم پر مستولی ہو کر اپنے وجود میں مجھے پنہاں کر لیا، یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہا۔ میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء، یعنی کہ اللہ کے اعضاء، معاذ اللہ، اور میری آنکھ اس کی آنکھ، میرے کان اس کے کان، میری زبان اس کی زبان بن گئی تھی۔ میرے رب نے مجھے پکڑا، ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی ہے، اور نعوذ باللہ اس کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ میرے پاس خاور بھائی ایک لڑکی آئی جی، لاہور جناح اسپتال کی MBBS ڈاکٹر تھی، ہمارے گھر میں آئی، قادیانی تھی، میرا ایک دوست لے کے آیا، وہ بھی ڈاکٹر تھا، تو میں نے اس کے سامنے یہ ساری باتیں پیش کی۔ میں نے کہا یہ نیکسٹ پیج پہ 193 پہ اس نے یہاں تک لکھ دیا، کہتا جب میں اللہ بنانا معاذ اللہ تو میں نے دیکھا یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات، اس میں کوئی ترتیب اچھی نہیں لگی تھی، یعنی کہ معاذ اللہ جو اللہ نے اس سے پہلے بنائی نا، اس کی سیٹنگ آؤٹ تھی، اس کی سیٹنگ خراب تھی۔ تو کہتا ہے یہ زمین و آسمان، یہ ساری کائنات میں نے بنائی۔ تو میں نے اس لڑکی سے کہا، میں نے کہا جی اس سے آپ اس کی تصویر دیکھیں، یہ میرے پاس مرزا قادیانی کی تصویر ہے، قادیانیوں کے گھر میں لگی ہوتی ہے، آپ گوگل پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی شکل ہے۔ تو میں نے کہا آپ اس کی شکل غور سے دیکھیں، ایک آنکھ چھوٹی ہے، ایک بڑی ہے، ایک آنکھ کا جو بلب ہے وہ 0 کا، دوسری کا 60 کا۔ تو میں نے کہا جو بندہ اپنی آنکھ سیدھی نہیں کر سکا تو کائنات بنا دی، یقین جانے کی ہنسی چھوٹ گئی، کہتی ہے تو بہت بڑا کافر تھا، لعنت بھیجی، الحمدللہ مسلمان ہو گئی۔ تو یہ باتیں سر قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہیں، انہی کی بیس پہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ بالکل صحیح۔